ملک بھر میں پری مانسون بارشوں کا آغاز، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، شکر گڑھ میں آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، زیارت کے ردی نالوں میں طغیانی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کے امکانات روشن، سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال ہوگی۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو مل گیا۔ الیکشن کمیشن نیا الیکشن شیڈیول یا نئی الیکشن تاریخ کا اعلان بھی کر سکے گا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور۔ فائنانس بل میں مزید ترمیم کے تحت 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب مقرر۔ پیٹرولیم لیوی 50 سے بڑھا کر 60 روپے کر دی گئی۔ پرانے پنکھوں اور بلب پر 1 جنوری سے اضافی ٹیکس عائد۔ گریڈ 17 سے اوپر والے ملازمین کو 1 پینشن ملے گی۔ گریڈ 17 سے نیچے والے ملازمین کے لیے یہ شرط لاگو نہیں۔ بیوہ کو تا حیات پینشن ملے گی مگر اولاد کو 10 سال تک ملے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا پاکستان کو معاشی استحکام دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ معاشی لحاظ سے یہ سفر بہت مشکل تھا، ہم نے سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ شاہ محمود قریشی کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، بولے IMF کا اسحاق ڈار پر اعتماد نہیں، اسی وجہ سے وزیر اعظم نے خود MD IMF کے ساتھ بات چیت کی۔ جو بجٹ 9 جون کو پیش کیا گیا تھا اسے معاشی ماہرین اور IMF نے مسترد کر دیا۔ عوام پر 215 ارب روپے کے مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ IMF سے سمجھوتا قریب ہونے کی خبر سنتے ہی تقریب کاروں، سازشیوں اور ملک دشمنوں کا رونا پیٹنا پھر شروع ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا نواز شریف ملکی معیشت مستحکم کر کے گئے تھے، فارن ایجنٹ نے معیشت کی بنیادیں ہلائیں اور ملک دوبارہ IMF کے پاس گیا۔ میئر کراچی کے الیکشن میں ووٹ نہ دینے پر ایکشن، تحریک انصاف کے مزید 6 چیئرمین کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پارٹی سے نکالے گئے افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ علیم عادل شیخ نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو خط بھی لکھ دیا۔ مودی سرکار کی ایک اور دوغلی پالیسی بے نقاب، عبوری افغان حکومت سے خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ مخالفین سے تعلقات کا انکشاف، اشرف غنی دور کے سفیر فرید ماموند کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھا ہوا ہے، نئے سفیر کو اسناد پیش کرنے سے انکار۔ یونس قانونی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے بھی رابطے کا انکشاف۔ کون ہو سکتا ہے ایسا محب وطن پاکستانی جس کے دل میں اپنے وطن کی ذرا بھی محبت ہو کہ وہ یہ منظر دیکھ کے اس کا دل راضی ہوا ہو، اس منظر کو دیکھ کے وہ خوش ہوا ہو اور وہ کہے کہ یہ بہت اچھا۔ کوئی محب وطن پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا۔ افواج پاکستان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ علماء کرام کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، 9 مئی کے حملے پر مذمت کا اظہار۔ انہوں نے کہا یہ بابا قوم اور پاک فوج کا گھر تھا، حملہ کرنے والے ملک دشمن عناصر تھے، کسی بھی محب وطن کے لیے یہ مناظر ناقابل قبول ہیں۔ شرپسندوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ نو مہینے جڑے شہیداں دی تصویراں جلائیاں گئیاں انہاں نوں سزا دتی جاوے، میرا بہت دل دکھی ہے۔ میں فہیم کی والدہ ہوں، مجھے بہت فخر ہے میرا بیٹا ملک واسطے شہید ہویا۔ میں بے چین ہوں، آپ سے اپیل ہے، میری ریکویسٹ ہے، التماس ہے، اسے سزا دی جائے۔ وطن کے لیے جان دینے والوں کو قوم کا خراج عقیدت۔ نڈر لانس نائک فہیم مشتاق نے 12 مئی کو قلعہ سیف اللہ میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کا تعلق کبیر والا ضلع خانیوال سے تھا۔ انہوں نے بیوہ اور والدین کو سوگوار چھوڑا۔ ورثہ کا شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔
3 साल से मैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर कोयले का काम कर रहा हूँ। इब्तिदा में काफ़ी मुश्किलात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी हुकूमत से काफ़ी हमें ताउन मिला है, जिससे वो मसाइल हल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो काम बेहतर तरीके से जारी है और बाहर से काफ़ी लोगों को रोज़गार के मौके मैसर हुए हैं। और पाक फौज का कौम को एक और नायाब तोहफा। वस्ती खुरम में 16 साल बाद कोयले की कानकनी का आगाज। 170 में से 62 कानों को इफ्तिताह कर दिया। 650 मजदूर काम कर रहे हैं। 5000 मुलाजमतें पैदा हुई। 2500 खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। मकामी अफराद का इजहार तशक्कुर।